پر کر دیا ہم کو چاہیے. کہا کہ ہاں 1 قطرہ دوں گا 100 درہم لوں گا. کتنا دوں گا؟ 1 قطرہ. اور کتنا لوں گا؟ 100 درہم. اب میرے دوستوں لکھا عشاء کی نماز کے بعد جو یہ سلسلہ چلا وہ صحابی بیچتے گئے. 1 قطرہ ادھر 100 درہم ادھر, 1 قطرہ ادھر 100 درہم ادھر. عشاء کے بعد سے جو سلسلہ چلا تو فجر تک, اور فجر کی نماز پڑھی, اور فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر میں مدینہ پاک میں فجر کی نماز ہوئی. مدینہ پاک میں کون سی نماز ہوئی؟ بڑا عجیب واقعہ. کبھی کبھی تو میرے دوستوں ہنسنا بھی آتا ہے, رونا بھی آتا ہے. ایسا عجیب و غریب واقعہ. مدینہ پاک میں فجر کی نماز ہوئی, ہمارے نبی نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فجر کی نماز ہو گئی. ایک دیہات کے رہنے والے صحابی آ گئے. کہاں کے رہنے والے؟ دیہات سمجھتے ہو نا, چھوٹا سا کوئی مدینے کے قریب میں کوئی وادی, کوئی گاؤں, کوئی ولیج ہوگا, وہاں سے ایک صحابی آئے. اور وہ صحابی ایسے آئے پورے بدن پر پسینہ, اور پورے پہننے کے کپڑے بھی نہیں, صرف سطر چھپانے کے کپڑے. ہمارے نبی نے جیسے فجر کی نماز پڑھائی سامنے آ کر بیٹھ گئے, السلام علیکم. ہمارے نبی نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ صبح میں میرے پاس, تو فجر کا وقت, صبح کا وقت ہے میرے پاس, اور تم دیہات سے آ گئے, اس کا مطلب ہے رات کو نکلے ہوں گے, تبھی تو فجر کی نماز میں یہاں پہنچے, تو تم آئے کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں کبھی روزی ہے اور کبھی روزی نہیں, کبھی میرے گھر میں ہے روٹی, کبھی گھر میں روٹی نہیں, لیکن اللہ کے رسول میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. اللہ کے رسول میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. اس نے دے دیا تو شکر ادا کر لیا, اس نے نہیں دیا تو صبر کر لیا. ارے وہ دے تو میری روزی ہے, نہ دے تو میرا روزہ ہے. میں دے تو میری روزی ہے, نہ دے تو میرا روزہ. اللہ کے رسول میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, لیکن اللہ کے رسول آدھی رات کو نکلا ہوں, فجر کی نماز آپ کے پاس پڑھاؤں, اس لیے کہ میری بیٹی کی شادی. کیا اگر میری بیٹی کی, اور زندگی میں اس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, لیکن اب بیٹی کی شادی کا معاملہ, اس کے اللہ کے رسول صرف آپ کے سامنے آیا ہوں اور آپ کے سامنے کہتا ہوں اگر کچھ ہو تو مجھے دے دو, اگر ہوگا تو دے دینا, نہیں ہو تو مجھے کوئی شکایت نہیں, اور آپ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا بھی نہیں. میں دوستوں کیسے یقین والے صحابی ہوں گے, ارے ہوں گے نا کیسے یقین والے صحابی. فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا, ہمارے نبی نے اوپر سے نیچے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. سمجھ گئے کہ بیچارے کے پاس کھانے کا بھی نہیں, آدھی رات کو بیچارہ نکلا ہے اور صبح میں یہاں پہنچا. لیکن ہمارے نبی کے بارے میں لکھا, فرماتے قسم اللہ کی میرے پاس کچھ نہیں تھا. ہمارے نبی فرماتے واللہ لیسا عندی درہم ولا دینار, قسم اللہ کی میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, بھائی انتظر یا اخی, کیا فرمایا, انتظر یا اخی, اے میرے بھائی انتظار کر, ابھی کچھ نہیں, جب کچھ آئے گا تو میں کچھ آئے گا تو دے دوں گا, باقی ابھی میرے پاس کچھ ہے نہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع, عاجزی, انکساری, بھائی میرے پاس کچھ ہے نہیں, آئے گا تو دے دوں گا, لیکن تو انتظار کر. وہ صحابی اٹھے, چھوٹے موٹے کپڑے پہنے تھے, مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے, اور ہمارے نبی باہر چلے گئے. بھائی ہمارے نبی کو تو بہت کام تھا, بھائی ہمارے نبی کو کام تھا کہ نہیں؟ پوری دنیا کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کس پر تھی؟ ارے کون, پوری دنیا کی دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری ہمارے نبی پر تھی. قرآن کریم میں کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا, قرآن کریم نے کہا اے نبی دن بھر میں آپ کے اوپر بہت لمبا چوڑا کام ہے, نبوت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے. بس ہمارے نبی دعوت و تبلیغ میں گئے تو بھول گئے کہ میں مسجد میں ان کو چھوڑ کے آیا ہوں. کن کو چھوڑ کے آیا ہوں؟ میں کن کو چھوڑ کے آیا, وہ دیہات والے. ہمارے نبی چلے, ظہر کے وقت میں ہمارے نبی مسجد میں آئے تو ہمارے نبی ٹھہر گئے, اس لیے کہ وہ صحابی ابھی بھی کونے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے. وہ کب سے نکلے ہوں گے, کب سے نکلے, رات سے. ظاہری بات ہے وہاں کسی نے ان کو کچھ کھلایا پلایا ہوگا. بھائی وہ غریبی کا زمانہ, کسی نے نہ کھلایا نہ پلایا. ہمارے نبی جب ظہر کے وقت میں آئے تو دیکھا کہ وہ تو ابھی بھی مسجد کے کونے میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. خیر جیسے ظہر کی نماز ہوئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہ پھر سامنے آ گئے اور کہا اللہ کے رسول کچھ ہوا؟ کہا اللہ کے رسول کچھ بندوبست ہوا ہو تو ٹھیک ہے, نہ ہوا ہو تو کوئی بات نہیں. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا قسم اللہ کی کچھ نہیں. کیا فرمایا, قسم اللہ کی میرے پاس کچھ نہیں. اور کسی کو کہنے بھی شرم آتی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہاں اگر تو انتظار کر سکتا ہے تو اثر تک انتظار کر لے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, انتظر یا اخی الی العصر, اثر تک اگر انتظار کر سکتا ہو تو کر لے, باقی میرے پاس کچھ ہے نہیں. اور یہ کہ اگر ہمارے نبی نے ایک دودھ کا پیالہ منگوایا اور وہ صحابی کو
پلا دیا. بھائی دودھ کا پیالہ کم از کم ان کو پیٹ میں کچھ تو جائے. دودھ کا پیالہ پیٹ میں گیا. ہمارے نبی نے فرمایا ہو سکے تو عصر تک انتظار کرنا. پھر ہمارے نبی پھر چلے گئے. عصر کی نماز میں جب ہمارے نبی آئے اور عصر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہ صحابی پھر سامنے کہا اللہ کے رسول کچھ انتظام ہوا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نہیں. ارے کہو نا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نہیں. تو کہا کہ میں جاؤں؟ ہمارے نبی نے کہا چلے جاؤ. اس لیے جاتے جاتے راستے میں کہیں مغرب پڑھنا پڑے گی اور جاتے جاتے عشاء ہو جائے گی, تم چلے جاؤ, اندھیرا بھی ہو جائے گا, چلے جاؤ. ویسے میرے پاس کچھ انتظام ہوا نہیں. وہ صحابی چہرہ, بھائی کوئی بھی صحابی ہو, کوئی بھی انسان ہو, چہرہ اتر جائے گا تو نہیں اتر جائے گا. بھائی رات کا نکلا ہوا مسافر, فجر سے بیٹھا ہوا مسافر, عصر کا وقت ہو گیا, چہرہ بالکل اتر گیا. کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول جا رہا ہوں. جب وہ جانے لگے تو ہمارے نبی نے فرمایا بھائی ذرا ایک چیز تجھے دے دوں, جب تو آیا ہی ہے تو ایک چیز دے دوں. ایک کام کر, یہ باہر کسی کے پاس سے بوتل لے کر آ. کیا لے کر آ؟ بوتل سمجھتے ہیں نا, جس کو اردو میں کہتے شیشی اور عربی زبان میں کہتے قارورہ. عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اسی بالقارورہ و بالقصبہ, ایک بوتل لے کر آ اور ایک لکڑی لے کر آ. ایک بوتل لے کر آ اور ایک لکڑی. وہ گئے بیچارے. ایسا بھی تو فجر سے ظہر کچھ ملا نہیں, ظہر سے اثر کچھ ملا نہیں, ادھر ادھر کہیں گئے, ایک چھوٹی سی بوتل لے کر آئے اور ساتھ میں ایک لکڑی لے کر آئے. ہمارے نبی نے کہا بیٹھ جا, بچھا دیا ان کو. وہ سوچنے لگے یہ بوتل اور یہ لکڑی, میں کچھ سمجھ میں آ رہا, میں کچھ سمجھ, یہ بوتل یہ لکڑی. ہمارے نبی نے کیا کیا, وہ لکڑی دیکھو یوں لکڑی لی, ہمارے نبی نے یوں اپنی پیشانی پر گھمایا تو کیا آیا ہوگا؟ پسینہ. وہ بوتل میں ٹپکا دیا. پھر اس کے بعد ہمارے نبی نے اس طرح اپنے گھال مبارک پر لکڑی کو گھمایا, کیا آیا؟ پسینہ. وہ بوتل میں ٹپکا دیا. پھر وہ اپنی کلائیوں پر پھر آیا اور پھر وہ پسینہ ٹپکا دیا. پھر اپنی پنڈلی پر گھمایا اور وہ پسینہ ٹپکا دیا. بوتل بھر گئی, بوتل بھر گئی. ہمارے نبی نے وہ لکڑی مبارک اپنے پاس رکھی اور کہا کہ جا یہ لے کر جا, اذهب بالقارورہ, جا لے کر جا. یہ وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا کروں گا؟ بھائی آج اگر کسی کو کوئی پسینہ دے تو لے کے جائے گا؟ ارے لے کے جائے گا. کتنا ہی بڑا شیخ الحدیث ہوگا, یوں پسینہ نکالے کہے گا مولانا یہ بدبو آتی, رہنے دو نا اپنے پاس. یہی کہے گا نا آج پسینے سے تو نفرت ہوتی, بھائی نفرت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اب ہمارے نبی نے پوری بوتل میں پسینہ بھرا اور کہا کہ اذهب بهذه القارورہ, یہ بوتل لے کر جا. تو کہنے لگے ما افعل بهذا, کہا میں کیا کروں گا بھائی, یہ پسینہ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ میں تو آپ کے پاس یہ کہہ کر آیا میری بیٹی کی شادی ہے, میں پسینہ مانگنے تھوڑی آیا تھا. یہ تو مذاق ہو رہا ہے. پسینہ